دوستو اسلام کے اندر پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے بہت تاکید کی گئی ہے اور وصیت کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 مرتبہ کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اسی کے تعلق سے ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں عبداللہ ابن مبارک کا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کتنا بہترین سلوک رکھتے تھے۔ ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی، دیکھیے برادران وطن غیر مسلم میں سے، تو انہوں نے اس پڑوسی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ اس پڑوسی کو جو ہے بہت ضرورت پیش آئی، تو اپنا اسے مکان بیچنے کی ضرورت نوبت آ گئی، تو اس نے اپنے مکان کی جو قیمت لگائی وہ دوگنی لگائی۔ جب مکان دیکھنے والے خریدنے والے آنے لگے تو انہوں نے کہا مکان تو بہتر ہے آپ کا، یہودی سے کہا مکان تو بہتر ہے لیکن اس کی ریٹ دوگنی ہے، تو کیوں لگائی آپ نے ریٹ دوگنی؟ تو یہودی نے کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ اس کی ریٹ دوگنی ہے، لیکن میں اس لیے دوگنی ریٹ لگا رہا ہوں کہ اس کا پڑوسی جو ہے، میرا پڑوسی جو ہے وہ عبداللہ ابن مبارک ہیں۔ تو دیکھیے پچھلے زمانوں میں مکانوں کی قیمتیں اس لیے بڑھ جایا کرتی تھی کہ ان کے پڑوسی مسلمان ہوا کرتے تھے۔ آج تو کوئی اچھی پورش جگہ پر ہوتا ہے یا کوئی ہیریٹیج پیلیس ہوتا ہے، اس وجہ سے ریٹ بڑھتی ہے۔ پچھلے زمانوں مسلمانوں کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی، اور جب عبداللہ ابن مبارک کو یہ بات پتہ چلی تو وہ فوراً اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے معذرت چاہی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری اتنی بری حالت ہے، اور اس کے پیسے دیے اپنے پاس سے اور مکان بیچنے سے روکا۔ تو آج ہمیں بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کے خیال رکھیں، اپنے گھر میں دعوت کریں تو انہیں بلائیں، ان کے گھروں کے سامنے کچرا نہ پھیلائیں، ان کے گھروں میں بے اجازت داخل نہ ہوں۔ اسی طرح سے ان کا خیال رکھیں، ان کے حالات کا جائزہ لیتے رہیں۔ یہی پڑوسی کے حقوق ہے۔ اسلام یہی سکھاتا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں بلکہ ان کے لیے آسانی کریں۔